اللہ کے ایک ولی حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بار آپ کے گھر کے دروازے پر ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ سے آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 4 انڈے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 4 انڈے اس غریب کو، اس سائل کو دے دو. آپ کی زوجہ نے وہ انڈے دے دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو آپ کے گھر پر دروازے پر دستک ہوئی. ایک دوست آیا انڈوں کی ٹوکری لے کر. آپ نے کہا کہ ذرا گننا کتنے ہیں. تو زوجہ نے کہا کہ صحیح سلامت 30 انڈے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ کس حساب سے آئے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. یعنی بزرگوں کو یہ کتنا یقین تھا کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں ایک دیا ہے نا تو انشاءاللہ وہ 10 ملٹیپلائی ہو کر بھی ملنے ہیں، آخرت میں تو جو ملنا ہی ملنا ہے. فرمایا یہ کس حساب سے آیا. تو پھر آپ کی زوجہ نے کہا 10 جو ہے نا انڈے اور بھی ہیں اس میں، مگر وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. جب آپ نے تھوڑی سی معلومات لی کہ جو انڈے دیے گئے تھے نا، تو ناظرین اس میں بھی 3 صحیح سالم تھے، 1 انڈا ٹوٹا ہوا تھا. تو 3 صحیح انڈوں کے بدلے 30 انڈے آ گئے. ایک چونکہ ٹوٹا ہوا انڈا دیا گیا تھا تو 10 ٹوٹے ہوئے انڈے ملے. اللہ اکبر. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ملٹیپلائی ہو کے ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. اور بزرگوں کا یہ ایسا اعتقاد تھا، ایسا یقین تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر بنداس، جس کو بولتے نا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خرچ کرتے تھے. اوپن ہارٹڈلی، بڑی خوش دلی کے ساتھ یہ نیکی کرتے تھے. ہمارے یہاں اب یہ جو ٹوٹے ہوئے انڈے والی بات ہے اور سالم انڈے کی بات، اس میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں نارملی ہم کیا صدقہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیا دیتے ہیں. ہمارے پاس جو بچ جائے، جو پھینکنے کے قابل ہو. ہمارا کھانا بچ گیا تب ہمیں غریب یاد آتا ہے. ہمارے جوتے پھٹنے لگے تو آپ کہتے ہیں یار اب کسی غریب کو دے دیتے ہیں. سردیوں میں کئی بار رضائی کو استعمال کر لیا، اب رضائی میں کوئی سوراخ ہونے لگا یا وہ رضائی کی سلائی ادھڑنے لگی تو کہا چلو اب یہ کسی کو دے دیتے ہیں. ہماری جیکٹ، ہماری سویٹر یا تو ہمیں پرانی ہو گئی یا اب اس کی زپ خراب ہو گئی، اب یاد آیا کسی کو دے دیں. وہ جراب، وہ ساکس جس میں اب سوراخ ہو گیا پیر انگوٹھی کی جگہ پر، اب کہتے ہیں کوئی غریب کو دے دیں. یعنی ہمیں اللہ کی راہ میں جب بھی دینے کا ذہن بنتا ہے نا، اسی چیز کا بنتا ہے نارملی جو ہمارے کام کی نہیں، پھینکنے والی ہوتی ہے. غور کیجئے، دے کس کی راہ میں رہے. ہمارے گھر میں کسی کی برتھ ڈے ہو، گھر میں کسی کی کوئی خوشی ہو، کیا کرتے ہو آپ؟ سب سے بہترین چیز اپنے بچے کے لیے لاتے ہیں، اپنی فیملی، اپنے بچوں کی والدہ کے لیے. اپنے اچھی چیز دینی چاہیے اپنے فیملی ممبرز کو. میں یہ نہیں کہتا اپنے دوستوں کے لیے ہم اچھا تحفہ خریدتے ہیں، مگر جب رب کی بارگاہ میں دینا ہے تو گھٹیا پھینکنے والی چیز. دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پیسے نہیں پہنچتے. اللہ کی بارگاہ میں ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، بیسیکلی وہ نیت پہنچتی ہے کہ بندے کو رب سے محبت ہے یا دنیا سے محبت ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا نا، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے. بھلائی پانی ہے تو جو چیز مجھے پیاری ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں. پھر دیکھیں اللہ غیب کے خزانوں سے کیسے عطا فرمائے. اور بزرگان دین نے یہ سنا اور اس پر عمل کیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی پاک نے صحابہ کو سنایا. ایک صحابی آئے اپنا بہترین باغ دے دیا، ایک صحابی آئے اپنا بہترین گھوڑا پیش کر دیا، اپنی بہترین چیزیں صحابہ کرام دیتے. تو بہرحال یہ واقعی اس وقت ہے اور امت کی خیر خواہی کا. آس پڑوس میں دیکھ لیجئے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے. میں یہاں اناج بانٹنے والے ان ادارے کے لوگوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس طرح کے بھی آج سارا دن ہمیں میسیجز آتے رہے کہ جب دعوت اسلامی والے گھروں پر جا کر پیسے دے رہے. دعوت اسلامی کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے اسلام میں اینولپ میں پیسے ڈال کر پہلے لسٹیں بناتے اور گھر جا کر سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ان کے دروازے پر جا کر پہنچا کے آتے ہیں. تو واقعی مدد کیجئے، لیکن ان کا بھرم بھی رکھیے، ان کی عزت بھی برقرار رکھیے. مشکل وقت ہے، یقین کریں وہ لوگ آج تکلیف میں ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں پیسے مانگے نہیں تھے، کبھی زندگی میں کسی سے مدد لی نہیں تھی. وہ لوگ تھے جو لوگوں کی مدد کرتے تھے، مگر وقت نے، اس کٹھن وقت میں یہ مشکل آ پڑی ہے ان پر، تو ہمارا کام ان کی مدد کرنا بھی ہے، ان کی عزتیں بھی برقرار رکھنا ہے. تو امید کرتا ہوں اس میسج کو عام کریں گے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.